بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح صحیح ہے اس طرح صحیح آ رہی ہے اس طرح۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں کہ جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو یا پردہ ہو تو کچھ بات نہیں ہے۔ اب امام ہمارے ہاں کیا روٹین ہے ہمارے پاکستان میں، امام کا مصلی تھوڑا سا بھی صف سے آگے ہوگا نا، نہیں ساتھ ٹچ کرو، ٹچ ہونا چاہیے، نہیں بھائی دیوار بھی ہوگی تو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ دیوار بھی بیچ میں ہوگی، فاصلہ بھی ہوگا، مثلا یہ دو صفحے چھوڑ کے بھی یہاں پہ امام کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حدیث سنیے گا، حتیٰ کہ محدثین حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام اور تمہارے درمیان نہر بھی ہو نا تو تب بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آواز تو آنی چاہیے نا امام، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اسی طرح اور بھی محدث ہیں جنہوں نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ تابعین نے کہ اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی راستہ یا دیوار حائل ہو جائے تو اقتداء ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام کی تکبیر سن سکتا ہے، سنائی دے رہی ہے، بس ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے، کہ سامنے وہ امام ہے، یہاں پہ کوئی فاصلہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس کی دلیل یہ سنیے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے حجرے کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اپنے حجرے میں، حجرے کی دیواریں پست تھیں، اس لیے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا، پھر جب دوسری رات آپ کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں اس رات سے بھی زیادہ کھڑے ہو گئے۔ یہ صورت 2 یا 3 راتوں تک رہی، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ کہیں رات کی نماز تہجد تم پر فرض نہ ہو جائے، اس خیال سے میں نے یہاں آنا جو ہے ناغا کر دیا، نہیں آ رہا۔ یہ کون سی کس کی بات ہے؟ تہجد قیام اللیل کی، تراویح کی، یہ اس کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے تھے؟ اپنے حجرے میں، اور صحابہ کہاں کھڑے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ تو معلوم ہوا کہ درمیان میں دیوار ہو تو نماز ہو جاتی ہے نا، جماعت ہو جاتی ہے نا، جب صحابہ کے اور نبی کی ہو جاتی تو ہماری بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہے آج کی حدیث۔ تو آگے جو ہمارا آج کا وظیفہ ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاص ایک تحفہ دیا معراج پہ۔ دوسرا ایک اور حدیث ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کے عرش کے خزانوں کے، جو عرش کا نیچے والا خزانہ ہے نا اللہ کا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات دی ہیں۔ کون سی 2 آیات؟ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور دیے ہیں جو پہلے کسی کو نہیں عطا فرمائے، اس سے قبل کسی کو نہیں دیے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ کسی نبی کو۔ یہ 2 نور کون سے؟ اور پھر وہ فرشتہ وہ لے کے آیا اور اس دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا نہ کھلے گا، وہ فرشتہ نہ کبھی زمین پہ آیا نہ آئے گا، وہ لے کے آیا، اس نے آ کے وہ 2 نوروں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک نور سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ چوتھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 آیات کے بارے میں کہ یہ جس گھر میں یہ آیات مبارکہ 3 دن، کتنے دن؟ 3 دن اور 3 دفعہ پڑھی جائیں اور بڑے توجہ سے، آرام سے، ٹھہراؤ سے آپ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس گھر شیطان نہیں آتا، بھاگ جاتا۔ یہ ہے ان آیات کی
فضیلت یہ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اپنے عورتوں کو بھی یاد کرائیں، گھر والوں کو سب کو یاد کرائیں، جس کو بھی ہو۔ مسئلہ یہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ پڑھتے تھے، بچے کو یہ آنی چاہیے، یہ آیات جو ہیں بچے کو یاد کرائیں کہ آرام سے پڑھے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے نا، نماز میں کھڑے ہو جائے قیام میں، بس یہ 2 آیتیں پڑھتے جائیں، قیام میں پڑھتے جائیں، جتنا ہو سکتا پڑھ لے، پڑھتے جائیں۔ دونوں رکعتوں میں آپ ایک ہی آیت پڑھتے جائیں، بس یہی پڑھتے جائیں۔ پھر اللہ سے دعا کریں، دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے آسانی فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔